إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور پردہ نشین عزت مآب، عفت مآب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات بینات اللہ رب العالمین نے اس تمام انسانیت کو بالخصوص نقطہ توحید سمجھانے کے لیے اور اپنی ذات کی معرفت دینے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید کو جہاں سے بھی تلاوت کیا جائے، جہاں سے بھی اس کو پڑھا جائے، یہ حکیم ہے، حکمت ملتی ہے، قرآن مجید سے دانائی ملتی ہے، عقل ملتی ہے، سمجھ ملتی ہے، فہم ملتا ہے، شعور ملتا ہے۔ ہم نے گزشتہ خطبات جمعۃ المبارکہ سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ سے آیت الکرسی، اس کی تفہیم، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آیت الکرسی جس کی اتنی فضیلت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے وہ کون سے معارف اور وہ کون سے علوم ہیں یا وہ کون سی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں بیان فرمائی ہے، اور اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت والی آیت قرار دیا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے جس کو اس کائنات کی بادشاہی جچتی ہے۔ آسمان اور زمین، جہاں تک کائنات ہے، بنانے والا بھی وہ ہے، چلانے والا بھی وہ ہے، اور اسی کے اذن سے ایک وقت آئے گا، یہ ساری کائنات ختم ہوگی، پھر دوبارہ سے وہ زندگی عطا کرے گا۔ اس کی ذات کے سوا باقی ہر ایک ذات فنا ہے۔ قرآن مجید میں آج جو اس کا حصہ ہم سمجھیں گے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے۔ شفاعت، سفارش، اس کے بارے میں ہمارے ہاں مختلف خیالات ہیں، مختلف نقطے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میدان محشر میں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت تو ہوگی،
ہر ایک مسلمان کی ہوگی، اور شفاعت پھر انہوں نے بانٹ رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے لے کے آج تک ان کی نظر میں جتنے بھی جن کو وہ اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفارش کریں گے، ہم عمل کریں یا نہ کریں، ہم اللہ کی مانیں یا نہ مانیں، رسول اللہ کی مانیں یا نہ مانیں، ہماری سفارش ہو جائے گی، ہماری نجات ہو جائے گی۔ یہ نقطہ سمجھنے کے قابل ہے، اور یہ دونوں خیالات جو ہیں قرآن و سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو بات اللہ رب العالمین نے اس ایک ٹکڑے میں بیان کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس میں ایک بات واضح ہے کہ سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے قانون بیان کیا ہے، الا باذنہ، سفارش تب ہوگی جب اس کا حکم ہوگا۔ کون ہے جو شفاعت کر سکے؟ الا باذنہ، سوائے اس کے حکم کے، جس کو وہ حکم دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ اس کے متعلق قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن مجید کی آیات ہی قرآن مجید کی تفسیر کریں، اللہ رب العالمین نے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تفسیر کرتے ہیں، جو ترجمہ بیان کرتے ہیں، وہ سب سے بہترین ترجمہ ہے، سب سے بہترین تفسیر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتے اسی بات کو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان کیا ہے، اور انداز کچھ یوں ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، آپ فرمائیے۔ شفاعت کا اللہ نے انکار نہیں کیا کہ شفاعت نہیں ہوگی، لیکن شفاعت کی حدود بیان کی ہیں، شفاعت کا طریقہ بیان کیا ہے، شفاعت کا اصول اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ شفاعت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ شفاعت وہ کرے گا جس کو اللہ رب العالمین حکم دے گا، اور دوسرا شفاعت اس کی کرے گا جس کے متعلق جو اس کرائیٹیریا میں، جو وہ حد جو اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے، جو اس حد میں آ جائے گا، سفارش اسی کی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ ارشاد فرمائیے، للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے لیے ساری سفارش ہے، وہ جسے چاہے سفارش کا حکم دے، جس کے لیے چاہے وہ سفارش کا حکم دے، لہو ملک السماوات والارض، کیونکہ وہ ذات وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کا جو نیک آدمی ہے، بادشاہ ہے، رئیس ہے، مالک ہے، اس کی ملکیت ایک وقت تک ہے، آخر زوال لازم ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی بادشاہت کو زوال نہیں، وہ آسمانوں کا بادشاہ، وہ زمین کا بادشاہ، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، جب تم اس کی طرف پلٹ کے جاؤ گے۔ یہ ایک نقطہ سمجھنے کے قابل ہے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ثم الیہ ترجعون، قرآن مجید میں جو سفارش کا نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے، اسے موت سے بعد والی زندگی کے تناظر میں دیکھیے کہ موت کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی زندگی ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم نے یہ زندگی گزارنے کے بعد واپس پلٹنا ہے تو کہاں جانا ہے۔ توحید تب تک سمجھ نہیں آ سکتی، اللہ رب العالمین کی معرفت اور اس کی انتہا کو ہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک ہم اپنے عقیدے میں آخرت کا عقیدہ شامل نہیں کرتے۔ اور آخرت کا عقیدہ جو ہے، یہ بیان اللہ نے توحید کے ساتھ ہی کیا ہے اکثر مقامات پہ، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کا یہ یقین بن جائے، قرآن پڑھنے والوں کے دل میں یہ فکر راسخ ہو جائے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے،
اور جو مرنے کے بعد زندگی ہے وہ یوں بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور جو دنیا میں وہ کرتا رہا ہے، جو دنیا میں کرتا رہا ہے، اس کا اسے جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النجم میں، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جب وہ اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو سمجھتے تو پھر ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کو ہم نے اپنا معبود بنا لی۔ ایک خیال تھا، حقیقت کا علم کسی کو نہیں تھا۔ جس طرح آج اہل اسلام میں بے شمار نظریات ایسے ہیں کہ حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان نظریات پہ پوری عمارت کھڑی کر لی جاتی ہے۔ پھر جب اس عمارت کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جب اسے دیکھا جاتا ہے، تو وہ عمارت جیسے قائم کی جاتی ہے ویسے ہی ملیامٹ ہو جاتی ہے۔ اور ان میں سے ایک نظریہ شفاعت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ مشرکین مکہ، ان کا خیال فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کرتے ہیں، اور ان کے نام کے دیوی اور دیوتا بنا کے ان کو پوچھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زمین پہ بیت اللہ ہے، سیم اس کے اوپر آسمان پہ اللہ رب العالمین نے ساتویں آسمان پر بیت المعمور بنایا ہے۔ وہ بیت المعمور جو ہے ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جو فرشتہ اس کا طواف کر لیتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی طواف کی۔ اتنے فرشتے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اتنے فرشتے جن کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کم من ملکن فی السماوات فی السماوات، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جن کے متعلق لوگوں نے نظریہ بنا لیا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم اب عمل کریں یا نہ کریں، ہم جس کے سامنے سفارش کرنی اس کی مانیں یا نہ مانیں۔ آج ہمارا جو خرابی ہے، ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہماری سفارش ہوگی، لیکن جس کے روبرو ہماری سفارش ہونی ہے، ہم نے اس بادشاہ سے نہیں پوچھا کہ بادشاہ وہ ہے کہ جس کے سامنے اس کے محبوب میں کھڑے ہو کے سفارش کرنی ہے، اس بادشاہ نے سفارش کی حد کیا رکھی ہے، کہ سفارش کا طریقہ کار کیا رکھا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طریقے پر، جس اصول پر ہم پورا اتریں گے تو ہماری سفارش ہوگی۔ ہم کسی کی سفارش کر سکیں گے، کوئی ہماری سفارش کر سکے گا۔ اور یہی المیہ تھا مشرکین مکہ کا، اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے بد عقیدگی کا، یہیں سے آغاز ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، یہیں سے آغاز ہوتا ہے انسانوں کی ہٹ دھرمی کا، کہ جب اللہ رب العالمین کے جلال کمال، اللہ رب العالمین کے جبر اور قہر کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بات کر دی جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہماری فلاں محبوب ہستی کھڑی ہو کے سفارش کر دے گی تو اللہ اس کی سفارش کو ٹال نہیں سکے گا۔ یہیں سے انسانوں میں ہٹ درمی شروع ہوتی ہے، یہیں سے جرائم کا آغاز ہوتا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ رب العالمین ایک ایسا ذوالجلال والاکرام شہنشاہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے کوئی بھی ہستی ایسی نہیں کہ جو اس کی برابری کر سکے، اللہ رب العالمین کی ذات اور فرشتے، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا
لا تغنی شفاعتهم شیئا الا ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. ہر فرشتہ سفارش نہیں کرے گا. اگر اسی اصول پہ آ جاؤ کہ فرشتے ہماری سفارش کریں گے ہماری نجات ہو جائے گی. اللہ نے آگے بیان کیا ہر فرشتہ سفارش نہیں کرے گا. اگر کوئی فرشتہ سفارشی بنے گا, شفاعت کا حق اسے دیا جائے گا, تو اس کو دیا جائے گا ان یأذن اللہ لمن یشاء, جسے اللہ اجازت دے گا. جسے اللہ اجازت نہیں کہا, اذن کا لفظ استعمال کیا ہے. اذن کا مطلب حکم دے گا, کہ جسے اللہ چاہے پھر اسے حکم دے گا. اور وَيَرْضَى, جس پر راضی ہوگا, یعنی جس کو پسند کرے گا شفاعت کے لیے اسے کہے گا چلیں آپ شفاعت کر لیں, آپ کو شفاعت کا حق دیا جاتا ہے. اللہ نے اس کائنات میں محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی ذات ہے جنہیں ان کے جتنے بھی اعزازات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں, ان تمام مناصب مراتب میں سے سب سے بڑا مرتبہ ختم نبوت کا ہے, اور اس کے ساتھ جو اللہ نے اگلا مرتبہ عطا کیا ہے وہ مقام محمود کا مرتبہ ہے. اور مقام محمود وہ مقام ہے کہ وہ مقام جس پر فائز ہستی کی ہر کوئی تعریف کرے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اذان سنتے ہو تو اذان سنو تو اذان کا جواب دیا کرو, اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھا کرو, اور یہ دعا اللہ سے کیا کرو, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آگے دیگر روایات میں انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ بھی آتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو ہر اذان کے بعد یہ دعا کرتا ہے میں بروز محشر اللہ کے حضور اس کی شفاعت کروں گا. اب اس دعا میں سوال کس چیز کا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر اذان کے بعد میرے لیے اللہ سے مقام محمود کا سوال کیا کرو, اور مقام محمود پر صرف ایک ہستی فائز ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے یقین ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہستی میری ہستی ہوگی جسے اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا. قرآن مجید میں جس ہستی کو اللہ نے مقام محمود پر فائز کرنا ہے, اور جو ہستی مقام محمود پر فائز ہوگی, اس کو اللہ رب العالمین شفاعت کبریٰ کا حق عطا فرمائے گا. اور شفاعت کبریٰ سے مراد یہ ہے کہ تمام کائنات یہ چاہے گی کہ محشر کی یہ جو سختی طاری ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے, یہ ایک دم رک جائے اور کوئی سلسلہ ایسا شروع ہو جائے, کوئی سرگرمی ایسی اس کا آغاز ہو جائے کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف مائل ہو جائے, اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے اس کو شروع کیا جا سکے. اور وہ مرحلہ ہوگا اللہ کی عدالت انصاف کا. تو لوگ جو ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ان کے سامنے جائیں گے ان کے پاس اور کہیں گے ہماری شفاعت کر دو, کہ اللہ حساب کتاب لینے کا آغاز فرماتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ان کو تمام انسانیت کو بھیجیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو آ کے یہ سارے انسان کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے, آئیے آپ اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کر دیجئے, سفارش کر دیجئے. وہ مقام محمود ہے کہ جہاں پہ ہر ایک کی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کی نگاہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی ہے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام عرش کے نیچے سر سجدے میں رکھ دیں گے, اور آپ نے فرمایا ہے
کہ میں وہ دعائیں کروں گا جن کے الفاظ مجھے آج معلوم نہیں، وہ الفاظ بھی اللہ رب العالمین القاء کرے گا، میں اللہ کی تعریف کروں گا، پھر اللہ پوچھیں گے فرمائیے کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اپنا تقاضا رکھیں گے، اور قرآن مجید میں وہ مقام محمود جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، اس کی شرط کیا رکھی ہے اللہ نے؟ آئیے قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس سورج کے ڈھل جانے سے، غروب ہو جانے سے لے کے الی غسق اللیل رات کا اندھیرا پھیل جانے تک، مطلب آپ مغرب عشاء کی نماز ادا کیجئے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقرآن الفجر، پھر بوقت فجر بیدار ہو جائیے، قرآن فجر کے وقت تلاوت کیجئے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب قرآن فجر کے وقت پڑھا جاتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید کو سننے کے لیے نوری ملائکہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ فجر کے وقت فجر کی نماز کی پابندی کیجئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں اگر اپنے محبوب کو یہ آرڈر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں کہ جو اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ محبوب کو اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ شام عشاء کی نماز کی پابندی کیجئے، فجر کی نماز ادا کیجئے، اور فجر کی نماز صرف نماز نہیں بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے باجماعت فجر کی نماز پڑھیے، باجماعت فجر کی نماز ادا کیجئے۔ باجماعت پڑھیں گے تو قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، سنا جائے گا۔ اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، پوری امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، محبوب کو اللہ نے حکم دے کے فرمایا کہ آپ نے تہجد بھی پڑھا کرنی، یہ آپ کے اللہ کی طرف سے آپ پر اضافی نماز فرض کی جا رہی ہے، آپ نے اس نماز کی پابندی کرنی ہے، رات کو تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ تہجد کی نماز اور نمازوں کی پابندی یہ وہ کوالٹی ہے جو آپ کو مقام محمود دلا دے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کی وجہ سے ان یبعثک ربک، آپ کا رب آپ کو بھیجے گا مقام محمودا، مقام محمود پر، اور مقام محمود پر جب آپ فائز ہوں گے تو وہاں پر آپ ایک تو تمام انسانیت کی سفارش کریں گے، ایک اپنی امت کی سفارش کریں گے اور اللہ کے حکم سے کریں گے، اور اس کا بھی ایک کرائیٹیریا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں سورۃ المدثر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور یہ جو میں آیات پڑھنے لگا ہوں ان آیات کو پڑھ کے سمجھ لیجئے گا کہ محشر کے میدان میں کوئی چاہتا ہے کہ میری سفارش ہو جائے تو پھر اگر اس میں یہ خامیاں موجود ہیں تو وہ خامیاں اپنی ذات سے نکال دے، وگرنہ سفارش نہیں ہوگی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جنت میں جا چکے ہیں، جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں۔ اب ایک ہمارا سیٹلائٹ کا نظام ہے، ایک اللہ کا نظام ہے، کمیونیکیشن کا نظام۔ اللہ رب العالمین ان دونوں کی آپس میں بات کرواتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جہنم میں کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں پہلی بات لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ ہمارا آج تک یہ اختلاف ختم نہیں ہو رہا، جی قرآن کہتے ہیں نماز قائم کرو، یہاں پر قرآن کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جانے والے کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسلین ہم نمازی نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ایک طرف ہمیں اللہ کا حیا نہیں تھا، دوسری طرف اللہ کے بندوں کا حیا نہیں تھا، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہمیں کوئی سمجھاتا سمجھانے والا تو ہم اس کا مذاق اڑا دیا کرتے تھے، ہم ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اور پھر گروپ بنا کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم جھٹلایا کرتے تھے قیامت کے دن کو۔
حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقین کے ساتھ ہم نے قیامت کا دن دیکھ لیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جن لوگوں میں یہ خامیاں موجود ہیں فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ یہ اصول ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کل بروز محشر آپ کی شفاعت، یہ حق ہے، سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، بخاری کی حدیث ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا من ابا، جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قیل من ابا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اطاعنی، صرف نماز میں رفع الیدین کی حد تک اللہ کے نبی کی فرما برداری نہیں ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد گلیوں محلے میں، دکان میں، کاروبار میں، بیاہ میں، شادی میں، مرنے میں، جینے میں، بچے کی ولادت میں، ہر جگہ پہ دیکھا جائے گا کون ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں قیامت کے روز ہماری سفارش کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بطور مسلمان قرآن کریم ہم سمجھتے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ سچی اور احکم مضبوط اور ٹھوس حوالوں سے بات کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین دین اگر اس دنیا میں موجود ہے تو وہ اسلام ہے۔ نہ یقین آئے تو پچھلے ہفتے ہونے والی وہ ہندوستان میں جو ایک مذاکرہ ہوا ہے ملحد جاوید اختر کا اور وہ جو دوسرے مفتی صاحب تھے ان کا شمائل ندوی، آپ وہ مباحثہ دیکھ لیں کہ دنیا میں سب سے مضبوط اگر دین کسی کے پاس ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا اسلام ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کل بروز محشر ہماری شفاعت محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ہماری شفاعت ہو جائے اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کی شفاعت ہوگی تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اگر ہمارے اندر یہ خامیاں موجود ہیں تو وہ دور کرنی ہوں گی۔ کیا فرمایا من اطاعنی، جس نے میری فرما برداری کر لی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقط ابا، وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو شفاعت یہ ہے، یہ جو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اللہ نے کہا ہے، اس کا تعلق اللہ کی بادشاہی کے ساتھ ہے، محشر کے ساتھ ہے، اور یہ نظریات جو ہیں سارے باطل ہیں، فلاں شفاعت کرے گا، فلاں شفاعت کرے گا، فلاں شفاعت کرے گا۔ اللہ نے جو حدود شفاعت کی قرآن مجید میں بتائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی ہے اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شفاعت ہوگی، حق ہے، لیکن شفاعت کریں گے وہ جن کو اللہ چاہے گا، اور جن کو اللہ چاہے گا وہ سب سے پہلی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور جن کے متعلق چاہے گا وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے ان کو اصول دے دیا ہے کہ اس اصول پہ آؤ گے، اطاعت کا اصول ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی اسلام کے مطابق بنانے کی توفیق عطا کر دے، ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔